الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. اور ان میں سے یعنی ان یہودیوں میں سے امیون امی لوگ بھی ہیں، ان پڑھ لوگ، لا يعلمون الكتاب الا امانی، جو نہیں جانتے کتاب کو مگر خواہشات ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو لگاتے، اندازے لگاتے. پچھلی آیات کریمہ میں 2-3 رکوع سے یہ موضوع جاری ہے. اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ان پر بہت زیادہ احسانات فرمائے، اللہ رب العالمین ان احسانات کا تذکرہ فرما کر پھر جواب میں بنی اسرائیل خاص طور پہ یہودیوں کا جو رد عمل یا جو طرز عمل تھا ناشکری والا، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی والا، اللہ نے وہ ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا رویہ رہا ہے اور کیسے یہ معاملہ چلاتے رہے ہیں. پیچھے ذکر ہوا کس طرح یہ رسولوں سے سوال کرتے تھے تاکہ کسی طرح اللہ کے احکامات سے جان چھڑائی جا سکے، کس طرح یہ ہیلے بازی کرتے تھے، کس طرح اللہ نے ان سے پہاڑ بلند کر کے وعدے لیے پھر یہ وعدوں سے پھر گئے، کس طرح اللہ نے انہیں بڑے بڑے معجزات دکھائے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، یہ سمجھنے میں نہیں آتے، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. کتنے بدبخت ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تعریف کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو سارا پتہ ہوتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کی یہ صورتحال رہی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان بدعمالیوں کے ساتھ ساتھ ان بنی اسرائیل میں، ان یہودیوں میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں. یہ تو ان کے علماء کی صورتحال ہے، یہ تو ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی صورتحال ہے جو کتاب جانتے ہیں، جو تورات کا علم رکھتے ہیں. لیکن اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. شروع میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ تورات پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، لیکن اچھی بات لوگوں کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے. ان کے علماء، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا طرز عمل تو اللہ ماشاء اللہ وہ پیچھے بیان کیا. یہ تو چلو ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے نمایاں لوگ. تو جو ان کے ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، وہ تورات پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے سیکھی نہیں ہے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے، کتاب نہیں جانتے. الا امانیہ، بس خواہشات ہیں، کچھ خواہشات میں مبتلا ہے یا مبتلا کر دیے گئے ہیں، ان کو ورغلا دیا گیا ہے، ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے ان کے علماء اور ان کے مشائخ کی طرف سے، ان کے احبار اور ان کے رہبان کی طرف سے. ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے مگر خواہشات ہیں. امیہ کی جمع امانی، خواہشات. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر ظن و تخمین سے کام لیتے، کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس ان خواہشات کی. خواہشات ہیں، کیا خواہشات ہیں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بڑی پسندیدہ قوم ہیں اللہ کی، ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تو ہم سے بڑے ہی راضی ہیں، اور اللہ نے یہ دنیا بھی ہمارے لیے بنائی ہے، باقی سب جانور اور جانوروں سے بھی گزرے ہیں،
اور جب دنیا ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے. ٹھیک ہے ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں. اگر کہتے تھے کہ جس طرح بھی آگے آئے گا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, اگر چھوئے گی بھی تو چند دن گنتی کے. وہ کہتے تھے اس دنیا کی عمر 7000 سال ہے. کہتے تھے ہر 1000 سال کے پیچھے ایک دن ہمیں عذاب دیا جائے گا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی, اگر ہمیں عذاب ہوا بھی تو صرف 7 دن ہوگا, ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن. کیا دلیل ہے اس کی؟ یہ بات کہاں سے لی ہے؟ خود ہی بنا لی اپنی طرف سے. کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی, اگر ہم اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, نبیوں کی اولاد ہیں, ہم اللہ کی بڑی پسندیدہ قوم ہیں, اگر ہمیں عذاب ہوا تو 40 دن عذاب ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ خواہشات ہم ہی اہمیت رکھتے ہیں اس دنیا کے اندر, ہمارے علاوہ باقی سب لوگ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ہم لوگ ہی سب سے بہتر ہیں, سب سے افضل ہیں. ہم چونکہ یہودی ہیں, ہم چونکہ بنی اسرائیل ہیں, ہم ہی سب سے افضل ہیں. اس سے قطع نظر کہ ہم کوئی اپنے نبیوں کے دین پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام جو ان کے بعد آئے, تو رات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے. بس چونکہ ہم ایک نسلی مذہب ہے, چونکہ ہم نسلاً بنی اسرائیل میں سے ہیں, نسلاً یہودی ہیں, لہٰذا ہم تو بس پار ہیں. دنیا میں بھی ہم ہی ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی ہیں. بڑے لکھے لوگوں کی صورتحال پیچھے جو اللہ رب العالمین نے اس کی مثالیں بیان فرمائیں, اور جو ان کے ان پڑھ لوگ ہیں, عوام کی صورتحال یہ ہے. ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر خواہشات ہیں, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہیں وہ مگر اندازے لگاتے, مگر ظن و تخمین سے کام لیتے. یعنی یہ جو خواہشات ہیں ان کی, ان خواہشات کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے. یا تو کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ تم بنی اسرائیل ہو, تم یہودی ہو, تم جو بھی کرو ہم نے تمہیں معاف کر دینا ہے, کوئی دلیل ہو, اس بات کی دلیل کوئی نہیں ہے. کوئی یقینی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی تورات کی آیت نہیں ہے, کوئی کسی نبی کا وعدہ نہیں ہے, کوئی ان کے جو بزرگ ہیں, جو حقیقی بزرگ تھے ان کے, جو واقعی عظیم لوگ تھے, اللہ کے چنے ہوئے تھے, کسی نے انہیں اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں دیا. اگر ہیں تو اٹکل پچو ہیں, ظن و تخمین ہے. آپ بتائیے کہ یہ جو رویہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے, آج امت محمدیہ کا اور یہودیوں کے اس رویے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے پڑھے لکھوں کی صورتحال جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے اس سے کتنی فرق ہے, اور جو ہمارے عوام ہیں ان کی صورتحال ان یہودیوں کے, ان بنی اسرائیل کے عوام سے کتنی فرق ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی خواہشات ہیں, کہ جی دنیا بھی ہماری, آخرت بھی ہماری, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں, یعنی اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں, ہمیں عذاب نہیں ہوگا. اگر ہوا بھی تو چند دن, کچھ دیر. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, رسولوں کی تورات کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آج ہمارے ہاں پیروں نے, فقیروں نے اور گدی نشینوں نے اور جو بھی ہمارے پیشوا اور رہبر اور رہنما بنے ہوئے ہیں, آج انہوں نے عوام کو یہی ورغلایا ہوا ہے, یہی دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں کرنا ہے کرو, توحید شرک سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہے, تم نے جو کرنا ہے کرو, سود کھانا ہے سود کھاؤ, جو دھوکہ دہی کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, جو کرنا ہے کرو, فلاں پیر سے وابستگی کر لو, پیر عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں نکال لو, تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, تمہاری تو سفارش ہوگی اور سفارش سے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تمہیں تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے چونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, چونکہ تم فلاں پیر صاحب کے تم مرید ہو. اس پیر صاحب کا مرید تو کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا, انہوں نے تو اپنے ہر مرید سے جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا. بھائی یہ وعدہ تو کبھی کسی نبی نے اپنے ہر امتی سے نہیں لیا. یہ وعدہ تو کسی نبی نے اپنی امت کو گارنٹی نہیں دی کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا. ہمارے ہاں لوگوں نے پیروں کے نام سے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, نہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, نہ حج کرتے ہیں, نہ کوئی توحید شرک کا پتہ ہے, نہ کوئی سود وغیرہ سے بچتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, ہمارا فلاں پیروں سے تعلق ہے, فلاں کے نام کی نظر و نیاز ہے, بس ہم بخشے آئیں, اللہ معاف کرے.
یہ جو شفاعت کا تصور ہے سفارش کا کہ جی ہماری سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے، ہماری سفارش فلاں پیران پیر کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اس سفارش کے تصور میں اور وہ جو مشرکین مکہ کا سفارش کا تصور تھا کیا فرق ہے؟ اس تصور میں اور یہ جو یہودی عوام کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ لوگوں کو ورغلایا ہوا ہے کہ یہ امت شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتی، اللہ معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک تو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، چونٹی کی چال ہمیں آواز نہیں آتی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔ ایک انسان کو شرک سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہو رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو موحدین کے امام ہیں، توحید کے حوالے سے حضرت ابراہیم کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، مکہ مکرمہ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء، جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ حنیف تھے اور انہوں نے شرک نہیں کیا، یک طرفہ تھے، ان کا لقب ہی ان کے ساتھ جڑ گیا ہے حنیف، ابراہیم حنیف، ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھیں تو ساتھ یہ ملے گا آپ کو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ایک نیک بندے کے طور پر، اور اللہ نے ان کے نام کی صورت موجود ہے، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ کرام کو ڈراتے رہے کہ یہ کام نہ کرنا۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک دور آنے والا ہے جب لوگ باقاعدہ بتوں کی عبادت کی طرف پلٹ جائیں گے، دوبارہ بتوں کی پوجا ہوگی، صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آج لوگوں کو ورغلا دیا گیا ہے کہ جی آپ جو مرضی کر لو، آپ جا کے قبروں کی مجاوری کر لو، آپ جا کے قبر والوں سے دعائیں کر لو، ان سے حاجتیں مانگ لو، نظر و نیاز دے دو، ذبح کر لو کوئی قبروں کے اوپر جا کے طواف کر لو، جو مرضی کر لو، یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، شرک سے ڈرتے تھے، نفاق سے ڈرتے تھے، اور ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ مجھے آپ بتائیے کہ آج کون شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں ریاکاری میں مبتلا نہیں ہو سکتا؟ ہر بندہ عامی ہو یا کوئی عالم ہو بڑا، ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جن لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ قاری قرآن ہوگا، بڑا سخی شخص ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کام دنیا کے لیے کیے ہوں گے، ریاکاری کے لیے کیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، یہ کہیں گے اللہ ہم نے یہ کام آپ کے لیے کیے ہیں۔ اللہ کہیں گے میرے لیے نہیں کیے، تم نے یہ کام دنیا کے لیے کیے ہیں، دنیا والوں سے اس کا اجر لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا سب سے پہلے۔ کون بری ہو سکتا ہے ریاکاری سے؟ ریاکاری بھی شرک ہے، شرک اصغر، شرک اکبر۔ ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ آج اس امت کا اکثر حصہ شرک میں مبتلا ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ لوگ، 2-3% لوگ شاید نماز پڑھتے ہیں، زیادہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اور زکوٰۃ تو اس سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ پھر حج کی بات کریں وہ اس سے بھی تھوڑی پرسنٹیج ہے۔ روزہ سر یہ حدیث ہے کہ دوبارہ لوگ بتوں کی پوجا، جی بالکل حدیث ہے۔
میں آپ کو بھی حدیث مبارکہ دکھا دیتا ہوں. اب تو ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دے دیا کہ ہم 400 بت خانے بنائیں گے. اب آپ بتائیے پھر. ہاں یہ مندر جو ہے ایک اسلامی ملک کے اندر مندر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک سوال ہے. لیکن ایک اسلامی ملک کے اندر باقاعدہ مندر بنائے جائیں اسلامی حکومت کی، اور وہ حکومت اپنے آپ کو مدینے کی ریاست کہتی ہو، اللہ معاف کرے. یہ وزیر خارجہ چند دن پہلے کی بات، جب یہ اس کا رولا پڑا تھا وہ یہ سندر کا کرتار سے ملا. ایک ہی چیز ہے گردوارا انہوں کا. یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7116. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصہ. یہ دوس قبیلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ذی الخلصہ نامی ایک بت کی پوجا کرتا تھا. آپ نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے دوبارہ دوس کے لوگ اسی ذی الخلصہ کی عبادت میں مبتلا ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وذو الخلصہ اور ذو الخلصہ طاغیۃ دوس، یہ دوس قبیلے کا بت تھا. التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ، جاہلیت میں اس بت کی عبادت کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی ہے، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک ونحن نعلم. اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شرک کریں اور ہم جانتے ہوں. ونعوذ بک لما لا نعلم، ہم آپ سے اس چیز کی پناہ میں آتے ہیں جو ہمیں پتہ نہ لگے اور ہم اس میں مبتلا ہو جائیں. صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے. آج ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے. یعنی سکھ مسلمان ہے کہ مسلمان، ہاں جی مسجد کی طرح یہودی بنا لے، مسجد کی طرح عیسائی بنا لے، مسجد کی طرح مرزائی بنا لے، مسجد کی طرح تو وہ مسجد بن جائے گی. ٹھیک ہے وہ اب بنائیں مسجد کی طرح تو ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ان کے عوام کی صورتحال ہے اور ہمارے عوام کی صورتحال. یعنی آپ کسی کو قرآن اور حدیث سنائیں، وہ قرآن حدیث پر غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ سنے گا نہیں، کہ یہ تو گستاخ لوگ ہیں، ان کی تو بات ہی نہ سنو. ان کو ویسے انہوں نے ورغلایا ہوا ہے کہ یہ گستاخوں کی بات نہ سننا، جو قرآن حدیث پیش کرے وہ گستاخ ہوگا، اس کی تو بات پہ کان ہی نہیں دھرنا. اللہ معاف کرے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. یعنی اب پھر دوبارہ پھر ان کے یہودی علماء کا ذکر ہے جنہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے، اپنی عوام کو بھی گمراہ کیا. لیکن سارے یہودی اس طرح نہیں تھے. اللہ نے قرآن کریم میں اکثر جگہ پر یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، عیسائیوں کی مذمت کی ہے، لیکن اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں تھے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کی کتاب پڑھتے تھے راتوں کو، وہم یسجدون، سجدے کرتے تھے. سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ ان میں سے اکثر کی صورتحال ہے. ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدے. یعنی اللہ کی کتاب میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اضافہ کر دیتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا جو وہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دنیاوی فائدہ حاصل کرے، تاکہ تھوڑی قیمت حاصل کرے. اللہ کے دین میں اضافہ کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کوئی بندہ کرے، چاہے وہ اربوں خربوں کا فائدہ ہو، بہت زیادہ فائدہ کیوں نہ ہو دنیا کے اعتبار سے، وہ تھوڑا فائدہ. ایک انسان وہ اللہ کے دین کے اندر کمی بیشی کر کے، اللہ کی کتاب کے اندر اضافے کر کے، ایک بندہ جو ہے وہ یہ دنیا سونے کی بھر لے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے
وہ اللہ کی کتاب کے اندر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اضافہ کر دیتے تھے. جہاں اضافہ کر سکتے وہاں اضافہ کر دیتے, جہاں اضافہ نہ کر سکتے وہاں اور ہیلوں بہانوں سے چھپانے کی کوشش کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ مسئلہ پیش آیا زنا کا. کسی شادی شدہ نے, یہودی نے زنا کر لیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کتاب کے اندر زنا کی کیا سزا ہے؟ تو تورات کے اندر رجم ان کی سزا موجود تھی. وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب کے اندر یہ ہے کہ منہ کالا کر کے ذلیل و خوار کر کے اس کو پھر چھوڑ دیا جائے. حضرت عبداللہ بن سلام موجود تھے, یہودیوں کے عالم تھے, اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی تھی. وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ ذرا تورات منگوائیں, تورات کے اندر یہ تو نہیں لکھا ہوا, تورات کے اندر تو رجم کی سزا ہے, ان کو ذرا کہیں تورات منگوائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی. اب وہ یہودی عالم جو آپ سے بحث کر رہا تھا تو وہ پڑھنے لگا تورات کو, تو جہاں رجم کا حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ دیا, آگے پیچھے سے پڑھنے لگا. تو یہ باقاعدہ ہیلے بہانے کر کے تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا, تحریف ہو چکی تھی اگرچہ, جو لکھا ہوا تھا باقی بچا ہوا اس کو بھی نہیں پڑھتے تھے, اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے تھے, اور جہاں موقع ملتا وہاں اضافے کر دیتے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, پس ویل ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. یعنی جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے, یہاں ہاتھوں سے لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تورات کو ہاتھوں سے لکھنا جائز نہیں ہے, ہاتھوں سے لکھنا جائز ہے بالکل. قرآن کو, اللہ کی کتاب کو ہاتھوں سے لکھا جا سکتا ہے, یہاں لکھنا مراد نہیں ہے, یہاں لکھ کر اضافے کرنا مراد ہے, یہاں لکھ کر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ لینا مراد ہے, وہ جو اضافے کر کے جو فائدہ حاصل کرتے تھے. بس ویل ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا, اور ویل ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے تھے, جو وہ اس سے دنیاوی فائدہ کماتے تھے. دنیاوی فائدہ کمانے کے لیے جو اضافے کرتے تھے تورات کے اندر وہ مراد ہے. تو یہود باقاعدہ تورات کے اندر تحریف کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہودی تحریف نہیں کرتے تھے, یہاں تو لکھنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی کتاب کو لکھ کر اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ معنی کیا ہے, یہ معنی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کو لکھنا بالکل جائز ہے. اللہ کی کتاب کو لکھنا اگر جائز نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لکھوایا قرآن کریم کو؟ آپ پر جو قرآن اترتا تھا, جتنا قرآن اترتا تھا آپ لکھواتے تھے صحابہ کرام کو. قرآن کریم کو, اللہ کی کتاب کو لکھنا وحی کی حفاظت کے طریقوں میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیا جائے, اس کو حفظ کر لیا جائے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. تو حافظے پر بھی اعتماد ہو سکتا ہے اور لکھی ہوئی چیز پر بھی اعتماد ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کے دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. تو لکھنا منع نہیں ہے, لکھنے کی ممانعت نہیں ہے. اصل ممانعت دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی ہے, اپنی طرف سے اضافے کر کے دین کے احکامات بدل کر دنیاوی فائدہ اٹھانا. تو فرمایا ویل ہے ان کے لیے اس لیے کہ جو ان کے ہاتھ لکھتے تھے, اور ویل ہے ان کے لیے اس لیے جو وہ کماتے تھے. تو یہاں لکھنے سے مراد صرف لکھنا منع نہیں ہے, یہاں لکھنے سے مراد اللہ کی وحی یا قرآن لکھ کر اس کو قیمتاً بیچنا مراد نہیں ہے, جیسے بعض لوگوں نے اس سے سمجھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودی عیسائی جو ہے وہ تحریف نہیں کرتے تھے, وہ لکھ کر بیچتے تھے. تو تورات کو یا قرآن کو, وہ کہتے ہیں قرآن کو بھی لکھ کر بیچنا جائز نہیں ہے, قرآن کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. یہ تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب کو کیسے بیچا جائے؟ حالانکہ غلط بات ہے. اگر ایک بندہ اللہ کی کتاب کو لکھ کر, اس کی محنت لگی ہے اس کے اوپر, اس کا کاغذ لگا ہے, اس کے اور چیزیں لگی ہیں, تو وہ اگر وہ یہ کام کر کے اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے ایک مناسب قیمت پہ, تو کیا حرج ہے اس میں؟ اللہ کی کتاب پر اجر لیا جا سکتا ہے, پڑھ کر بھی اجر لیا جا سکتا ہے, اور اللہ کی کتاب کو لکھ کر بھی اجر لیا جا سکتا ہے جب کوئی تحریف نہ کی جائے, جب اس کے کسی حکم کو بدلا نہ جائے, جب اس سے کوئی چھوٹا دنیاوی فائدہ نہ لیا جائے. جو ایک جائز چیز ہے وہ اگر لی جائے, کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دم کر دیا سورہ فاتحہ کا کسی شخص پر, صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان لوگوں نے ان صحابیوں کی مہمان نوازی نہیں کی تھی, واقعہ مشہور ہے, آپ نے سنا ہوا ہے. تو ان کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا, انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی تھی. عرب علاقے میں لوگ مہمان نواز ہوتے تھے, ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا, لیکن انہوں نے نہیں کی. لیکن جب ان کا سردار بیمار ہوا, ان کو علاج نہ ملا, تو وہ ان کے پاس بھی آئے, یہ کہنے لگے ہاں ہم علاج کر دیں گے, ہمیں ایک دم آتا ہے,
ہم اس دم سے علاج کریں گے. تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی اس کو. تو انہوں نے پھر ان صحابہ کو پھر بکریاں دی, مہمان نوازی بھی کی, ان کو بکریاں بھی دی. صحابہ کرام وہ بکریاں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, سفر میں تھے, واپس آئے تو واپس آ کر سارا واقعہ سنایا اور پوچھا آپ سے کہ کیا ہم یہ بکریاں رکھ سکتے ہیں, ہمیں یہ قرآن پڑھنے پر, قرآن کے دم کرنے پر ہمیں بکریاں ملی ہیں. تو آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پر اجر لیا جا سکتا ہے. تم نے اگر یہ اللہ کی کتاب پڑھنے پر تمہیں اجر ملا ہے تو صحیح ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو قرآن کریم کو لکھ کر, قرآن کریم کو بیچ کر اس کی اجرت لی جا سکتی ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس چیز کا ہے جس پر یہاں مذمت ہو رہی ہے؟ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کمی بیشی کرنا, اضافے کرنا, تحریف کرنا اور تھوڑا دنیاوی فائدہ اٹھانا, جو یہودی کرتے تھے. کیا یہودی تحریف کرتے تھے؟ ہاں تحریف کرتے تھے. اسے پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں, پچھلی ہی 2-3 آیتیں پہلے ہم نے پڑھا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه, آیت نمبر 75 میں موجود ہے کہ وہ تحریف کر دیتے تھے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے وہ ان کی مذمت لکھنے پر نہیں کی, لکھ کر بیچنے پر نہیں کی, بلکہ اپنے ہاتھوں سے تورات کے اندر اضافہ کر کے اس کا دنیاوی فائدہ لینے پر اللہ نے مذمت کی ہے. وہ جو بے اصل باتیں جو تورات کے اندر نہیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دی, ان بے اصل باتوں کو تورات کے اندر لکھنے کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اور بہت سارے دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 75 رکھی ہے. اور قرآن کریم کی اور آیتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے اپنے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ, وہ کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے. سورہ نساء کے اندر موجود ہے, سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح یہ تحریف کرتے تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, ان میں سے ایک گروہ بھی ہے ان بنی اسرائیل میں, یلوون أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, وہ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھ کے, کتاب پڑھ کے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ تم اسے کتاب خیال کرو, وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے. یعنی اپنی طرف سے تورات میں اضافہ کر کے اس کو اس طرح تجوید کے ساتھ اور موٹا موٹا کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم تورات پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ تورات نہیں ہوتی تھی جو وہ پڑھتے تھے, زبان کو مروڑ کر پڑھتے تھے. زبان مروڑ کر پڑھنے سے ایک چیز تورات نہیں بن جائے گی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا تھا, وہ تو اپنی طرف سے لکھا ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, وہ اللہ پہ جھوٹ کہتے تھے حالانکہ وہ جانتے ہوتے تھے کہ اللہ پہ جھوٹ ہے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے اضافہ کیا ہے لیکن وہ کہتے تھے. تو یہودی تحریف کرتے تھے. تو یہ سمجھنا اس آیت کریمہ سے کہ یہاں وہ کوئی اور چیز نہیں لکھتے تھے, وہ تو تورات لکھتے تھے, تو تورات کا لکھ کر اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کی رائے ہے, صحیح نہیں ہے. اللہ کی کتاب کو لکھا جا سکتا ہے, لکھ کر اس کی مناسب قیمت بھی لی جا سکتی ہے, کوئی ایسے حرج کی بات نہیں ہے جس میں کسی کی کوئی محنت لگی ہو. ہاں اللہ کی کتاب سے اس کو بدل کر اس میں تحریف کر کے, چاہے وہ لفظی تحریف ہو چاہے وہ معنوی تحریف ہو, تحریف کر کے دنیاوی فائدہ لینا, وہ ہے اصل قابل مذمت کام جو یہ یہودی کرتے تھے. اور اللہ معاف کرے یہ کام بھی ہماری امت میں بھی موجود ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ یا تو ویل سے مراد تباہی بربادی ہلاکت ہے, دنیا میں بھی تباہی بربادی آخرت میں بھی تباہی بربادی, یا ویل سے مراد جہنم کی وادی ہے. جہنم کی ایک وادی کو ویل کہتے ہیں اور وہ کتنی خطرناک وادی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل واد فی جہنم, ویل جہنم کی ایک وادی ہے, یہوی بہ الکافر 40 خریفا قبل ان یبلغ قعرہا, کافر اس میں 40 سال تک گرتا رہے گا اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے. اتنی گہری وادی ہے
کہ کوئی اس میں گرے تو 40 سال سے پہلے اس کی گہرائی میں اس کی تہہ میں پہنچے گا ہی نہیں۔ اتنی گہری اور اتنی خطرناک وادی ہے جہنم کے اندر، جس کو ویل کہتے ہیں۔ تو ویل سے مراد جہنم کی وادی یا ہلاکت، دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے جہنم کی سزا ہے اور دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ یہ یہودی کریں یا یہ مسلمان کہلانے والے کریں، اللہ معاف کرے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر دن گنتی کے۔ اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ ان کے عوام یہ بات کہتے تھے اور انہوں نے اپنے علماء سے سن رکھی تھی، علماء نے ان کو برگلا رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ کہتے تھے یا تو 7 دن چھوئے گی، 7000 سال دنیا کی عمر ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں سزا ہوگی۔ بھئی اگر 7000 سال دنیا کی عمر ہے بالفرض، تو ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن تمہیں کیوں سزا ہوگی؟ یا تو تمہاری عمر 7000 سال ہو نا، اور تم کہو کہ ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن کی سزا ملے گی۔ تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر دنیا کی عمر 7000 سال ہے، یہودیوں کے حساب سے دنیا کی عمر 7000 سال ہے، وہ کہتے تھے ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن سزا ملے گی۔ بھئی 7000 سال تو دنیا کی عمر ہے، تمام لوگوں کی عمر ہے، تمہاری عمر تو اتنی نہیں ہے، تو پھر ایک 1000 سال کے بدلے ایک دن کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہے، اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی اولاد ہے، اس لیے ولیعذ باللہ۔ یا 40 دن، ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے، تھوڑا سا عذاب ہوگا، پھر تو ہم بخشائے ہیں، ہم تو دنیا کے اندر بھی ہم ہی ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیں کیا تم نے لیا ہے اللہ سے وعدہ؟ کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ پکڑ رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو پھر اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ بھئی اگر کسی نے اللہ سے وعدہ لیا ہو اور اللہ نے کسی کا وعدہ دے دیا ہو، اللہ نے کسی کو کوئی وعدہ دیا ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن کیا اللہ نے وعدہ دیا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے؟ کسی نے کوئی ضمانت لی ہے اللہ سے اس بات کی؟ اللہ کے ہاں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے یہ بات کہاں سے لے لی؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ چیز جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ ہے اصل بات، تم لا علمی پر اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اپنے بڑوں سے سن کر ظن و تخمین کی بنا پر تم نے کچھ ایسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں جن کی بنیاد لا علمی ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ بلا، بلکہ اللہ کے ہاں کیا قانون ہے وہ سن لو، وہ چاہے یہودی ہو، بنی اسرائیل ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب کے لیے اللہ کے ہاں ایک ہی قانون ہے۔ من کسب سیئۃ، جو بھی برائی کرے گا، برائی کمائے گا، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، جو مرضی ہو، اللہ کا کوئی ولی کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے، جو بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا ملتی ہے۔ باقی لوگوں کو چھوڑیں، قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، آپ فرماتے ہیں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قرآن کی آیت ہے کہ آپ فرما دیجیے اے اللہ کے نبی، اگر میں اللہ کے نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے ہاں بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں نبی بھی اللہ کے نافرمانی کروں مجھے عذاب کا ڈر ہے۔ اللہ کے ہاں تو یہ اصول ہے، اللہ کے ہاں تو جو اللہ کی بات مانے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے وہ اللہ کا قریبی ہے، اور جو اللہ کے نافرمانی کرے کبھی بھی ہو۔ اللہ کے ہاں تو کوئی خاندان، کوئی جتھے، کوئی اس طرح کی چیزیں طے شدہ تو کوئی نہیں ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں۔ جو بھی کمائے گا برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیں گی اس کو اس کی خطائیں، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے لوگ ہیں، جو بھی ہوں، چاہے نبیوں کی اولادیں کیوں نہ ہوں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو بندہ برائی کمائے اور اسے اس کی خطائیں گھیر لے، یہاں برائی کمانے اور خطائیں گھیرنے سے مراد جو بندہ شرک میں اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو۔ اب اگر اس شخص کی کوئی نیکیاں بھی ہوں، وہ نیکیاں اسے فائدہ نہیں دیں گی، جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے خطائیں موجود ہیں، ایسے لوگوں کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتے، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔
جو بندہ کافر ہو اس کا نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی ہے یا نیک اعمال مراد ہے. اور بعض آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف. کافر لوگوں کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے تیز آندھی والے دن میں راکھ ہو. تو آندھی والے دن میں جب آندھی ہوگی تو راکھ اڑ جائے گی. تو اسی طرح اگر کافروں نے کوئی نیک اعمال کیے بھی ہوں گے تو وہ قیامت کے دن گرد و غبار بن جائیں گے والعیاذ باللہ. جس نے گناہ کمائے، کفر و شرک، ہر قسم کی، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی نافرمانی کی، ہر قسم کا گناہ کمایا، اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا. اب اگر ان کی کوئی نیک اعمال بھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آگ والے ہیں اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، کبھی اس آگ سے نہیں نکل سکیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جو ڈائریکٹ جنت میں گیا وہ کبھی جنت سے نہیں نکل سکے گا. اور جو جہنم میں گیا کافر، جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا. ہاں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. ان کا ذکر قرآن سنت کے دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ بعض ایسے مسلمان ایمان والے لوگ، موحد لوگ، اگر ان کی کچھ خطائیں ہوں جو اللہ نے معاف نہ کی ہوں، اللہ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دے. اگر اللہ معاف کر دے تو سیدھا جنتی ہے وہ، جو مشرک نہ ہو. لیکن اگر مشرک نہ ہو، کوئی موحد ہو لیکن اس کی خطائیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو اللہ سزا کے لیے جہنم میں بھیج دے. پھر جب اس کے اعمال کا بدلہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے. تو یہ بھی ایک صورت موجود ہے گناہ گار موحد مومن لوگوں کی. ایک تیسری صورت بھی ہے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے. یہاں دو مین بڑے گروہوں کا ذکر ہے، کافر لوگ ہمیشہ جہنمی اور مومن لوگ ہمیشہ جنتی. تیسرے گروہ کا ذکر دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے. تو بہرحال اللہ کے ہاں تو یہ اصول ہے. اللہ کے ہاں وہ اصول نہیں ہے جو یہودیوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہودی بنائے یا وہ عیسائی بنائے یا وہ مسلمان بنائے. اپنے بنے بنائے اصول وہ اللہ پر جھوٹ ہے. اللہ پر کوئی بات لا علمی میں نہیں کہنی چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا تو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے، اور جو گناہ کرے تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. تحلو الحياة شوقا